اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اب تک ہم نے جانا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا نزول کیسے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اب آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی یہ کتاب آج بھی دنیا کے ہر انسان کے لیے اتنی ہی اہم کیوں ہے۔ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اسے ترقی کا دور کہا جاتا ہے۔ انسان چاند تک پہنچ گیا، مصنوعی ذہانت نے دنیا بدل دی، معلومات ایک لمحے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن ایک سوال آج بھی باقی ہے، انسان کے پاس علم تو بہت ہے مگر کیا اس کے پاس سکون بھی ہے؟ ترقی کے باوجود دنیا میں بے چینی، ظلم، خود غرضی، خاندانی ٹوٹ پھوٹ اور اخلاقی بحران بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے مادی ترقی تو کر لی مگر اپنے خالق کی ہدایت سے دور ہوتا گیا۔ قرآن اسی لیے نازل ہوا کہ انسان کو صرف معلومات نہ دیں بلکہ اسے صحیح راستہ بھی دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ سورہ اسرا آیت نمبر 9۔ قرآن کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ بار بار قرآن میں آتا ہے کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم نشانیاں نہیں دیکھتے؟ یعنی اسلام اندھی تقلید نہیں بلکہ غور و فکر، علم اور حقیقت کی تلاش کی دعوت دیتا ہے۔ جب قرآن آسمانوں، زمین، پہاڑوں، بارش، سمندر، رات اور دن کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہچاننے کی دعوت دینا ہے۔ بعض لوگ قرآن کی ہر آیت کو جدید سائنسی نظریات سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں اعتدال ضروری ہے۔ قرآن کا اصل مقصد ہدایت ہے۔ جہاں قرآن کائنات کی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے وہاں وہ انسان کو یہ سوچنے کی دعوت بھی دیتا ہے کہ اس عظیم نظام کا خالق کون ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے سائنسی دعوے نہیں کرنے چاہیے جن کی مضبوط بنیاد موجود نہ ہو۔ قرآن کی ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ اس نے تاریخ کو صرف قصوں کی صورت میں بیان نہیں کیا بلکہ ہر واقعے سے سبق دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت عاد اور ثمود، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشیں، یہ سب ہمیں سکھاتی ہیں کہ حق اور باطل کی کشمکش ہر دور میں رہی ہے اور آخرکار کامیابی اللہ کی اطاعت کرنے والوں ہی کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان کے واقعات میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ سورہ یوسف 111۔ پیارے ناظرین، اگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ہماری بہت سی پریشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن سے تعلق کمزور کر لیا ہے۔ ہم قرآن کو محبت سے چومتے ہیں، اونچی جگہ رکھتے ہیں، خوبصورت غلاف میں لپیٹتے ہیں لیکن اکثر اس کا پیغام سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی ہمیں ایک اہم خط بھیجے تو کیا ہم اسے پڑھے بغیر رکھ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر یہ تو رب العالمین کا پیغام ہے، کیا اسے سمجھنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری نہیں؟ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قرآن کو صرف یاد نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ ان کے لیے ہر آیت زندگی بدلنے کا پیغام ہوتی تھی۔ آج ہمیں بھی اسی تعلق کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ روزانہ چند آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ان پر غور کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن صرف ماضی کی کتاب نہیں بلکہ آج کے انسان کی بھی رہنمائی کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ جو اس سے جڑ گیا وہ ہدایت پا گیا اور جو اس سے دور ہو گیا وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت سے محروم ہو گیا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قرآن سے مضبوط تعلق کیسے قائم کریں، روزمرہ زندگی میں اسے کیسے نافذ کیا جائے، اور اس نورانی سفر کا اختتام ایک دعا کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دلوں کو قرآن کے نور سے روشن فرما دیں، ہمیں اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔